السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو چار چیزیں تو اب واضح ہو چکی ہیں اور میرا خیال ہے کہ عام لوگ بھی پوری طرح ان پہ بھی اجاگر ہو چکی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوسی پھیلانے کی اور ٹرن آؤٹ کم کرنے کی کوشش اس لحاظ سے تو ناکام ہو گئی کہ صبح سویرے سے لوگ پہنچنے لگے اور شام کو جب پولنگ بند ہوئی 5 بجے تو ابھی بہت لوگ باقی تھے، جو اگرچہ کہا الیکشن کمیشن نے کہ جو لوگ موجود ہیں ان کے انہیں ووٹ ڈالنے کا موقع دیا جائے گا۔ قوم نے زندگی کا ثبوت دے دیا، اب اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے اور ظاہر ہے فیصلہ وہ کریں گے، اور نگران حکومتوں کا بھی اس میں کردار ہے اور الیکشن کمیشن کا بھی، اور ظاہر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اور مولانا فضل الرحمان کے مشورے سے وہ فیصلہ کریں گے، یا ایم کیو ایم سے جو بھی ان کے حلیف ہیں۔ قوم نے اپنا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں صادر کر دیا۔ لیڈر نہیں تھا، انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں تھی، انتخابی نشان نہیں تھا، لوگ گرفتار کیے گئے، اور بعض جگہوں پہ جہانگیر ترین کے حلقے میں اور بعض اور حلقوں میں تو تمام وہ پولنگ ایجنٹوں کو بھی نکال دیا گیا اور انتخابی کیمپ لگانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اس کے باوجود شروع میں جو رزلٹ اب تک آئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدواروں کو برتری حاصل ہے، اور اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتے اور انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہوتی اور انتخابی نشان ہوتا تو بالکل یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ 2/3 اکثریت وہ حاصل کر لیتے۔ اب وہ یعنی قریب ہے، ویسے نون لیگ جو ہے جو آخری رزلٹ میں نے دیکھے تھے کوئی 15-20% کا فرق تھا ان کا، میں تو ظاہر ہے لاہور کے زیادہ رزلٹ دیکھے اور وہ تھوڑے سے پولنگ اسٹیشنوں کے ہیں، لیکن پیٹرن اس میں آشکار ہے۔ مانسہرہ میں بھی نواز شریف صاحب بہت پیچھے تھے، اور اب جو دھاندلی کا امکان ہے، ایک تو یہ دھاندلی یہ کی گئی کہ بہت سلو رکھا گیا، بند کر دیا گیا، اپنا انٹرنیٹ موبائل بند کر دیے گئے، پولنگ کے عملے سے کہا گیا کہ سست رکھیں پولنگ کو، حتیٰ کہ ڈیفنس کے ایک پولنگ اسٹیشن میں تو 15 بوتھ تھے اور 1 ووٹر کو اجازت تھی۔ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ اوسطاً 1 منٹ میں 1 ووٹ اگر کاسٹ ہو رہا ہو تو یہ مناسب رفتار ہے، لیکن جو اطلاعات ہیں بعض پولنگ اسٹیشنوں سے جو ہم نے لیں تو 5-7 منٹ میں ایک ووٹ کاسٹ ہو رہا تھا۔ کراچی میں دھاندلی ایسی ہوئی جو ایم کیو ایم کیا کرتی تھی کبھی، بالکل انہیں کھلی اجازت دے دی گئی، منمانی کی نہیں، غنڈہ گردی کی، یعنی وہ بیلٹ باکس اٹھا کر لے گئے، پولنگ بند ہونے کے بعد غنڈوں کے حوالے کر دیے گئے پولنگ اسٹیشن۔ یہی جہانگیر ترین نے کیا۔ جہانگیر ترین نے باقاعدہ غنڈے تو نہیں بھیجے، ان کی مدد کے لیے پولیس موجود تھی۔ یکے بعد دیگرے 3 امیدواروں کو پریشرائز کر کے، اور ظاہر ہے معمولی پریشر سے تو پولیٹیکل لوگ نہیں دبتے، پتہ نہیں کتنا پریشرائز کیا گیا، انہیں دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا، اور جب آخری امیدوار جو موجود تھا جسے اون کیا پی ٹی آئی نے، راؤ قاسم کو، ان کے تمام کیمپ بھی اکھاڑ دیے گئے اور ان کے تمام پولنگ ایجنٹوں کو بھی باہر نکال دیا گیا۔ ہر جگہ سست رہا ہی، مطلب یہ مقصود یہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبح سویرے پنجاب کے حد تک تو ظاہر ہے ہم دیکھتے تھے نون لیگ کے ووٹر سب سے پہلے پہنچا کرتے تھے، آج ہر جگہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کے ووٹر پہنچے۔ پھر اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ پہنچے۔ پھر یہ ہے کہ جہاں کہیں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، مثلا خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں کنسٹرکشن ہو رہی تھی، یا اس کو جو جان بوجھ کے وہ کیا گیا، راستے بند کیے گئے، لوگ پیدل چل کے پہنچے۔ جہاں کہیں پولنگ اسٹیشن دور تھے، عمران ریاض صاحب نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے کہ محمود بوٹی سے اپنا کاہنہ میں ووٹ ڈالنے کے لیے آیا ایک نوجوان، اور محمود بوٹی جو ہے وہ آخری سرے پر ہے جہاں پہ لاہور کے کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ڈمپ کیا جاتا ہے، اور یہ آخری سرے پر ہے، آخری سرے سے بھی آگے ہے،
احمد شاہ ابدالی کا لشکر 250 سال 350 سال پہلے محمود بوٹی کے سامنے دریا راویہ کے مقیم تھا، اور پھر وہ ٹھوکر کے مقام سے داخل ہوا تھا. یہ لاہور کا آخری کنارہ تھا، یعنی لاہور کے نواح کے دیہات تھے. یہاں پہ شہر تو اولڈ سٹی تھا، پھر وہ مال روڈ آباد کی گئی. تو تمام حربے آزما لیے گئے. یہ بھی دنیا بھر میں رسوائی کا بھی یعنی خطرہ مول لیا گیا کہ انٹرنیٹ بند ہے تو غیر ملکی اخبار میں خبریں کیسے بھیج سکیں گے، اور بھیجیں گے تو ظاہر ہے اس میں ملک کی بھی بدنامی ہوگی، اور یہ جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کی بھی بدنامی ہوگی. سینیٹر مشتاق نے کہا اچھا وہ جو بےقاعدگیاں ہیں جو گلیرنگ ہیں، ہر کہیں بےقاعدگی ہے، ویسے صرف یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ اب تک تو نہیں ہوا ہے، اور باقی جگہوں کو بھی اطلاعات آ جائیں گی. تو راجہ ریاض کے حلقے میں 3 بجے پولنگ سٹیشن بند کر دیے گئے. کئی جگہوں پہ جس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں گے، ابھی آ جائیں گی، سوشل میڈیا جب بحال ہوگا تو آ جائیں گی. یہ میرے گھر کے قریب جو پولنگ سٹیشن تھا اس میں خواتین پولنگ ایجنٹوں کو نکال دیا گیا. کئی اور جگہ پہ بھی اختر مینگل صاحب نے بتایا کہ وہاں اتنی سستی، 2 پولنگ سٹیشنوں کا انہوں نے بتایا، ایک میں 1400 میں سے صرف 40 ووٹ کاسٹ ہوئے تھے. مجھے ایگزیکٹ ٹائم پتہ نہیں کس وقت ان کا بیان آیا، ظاہر ہے کئی گھنٹے گزرنے کے بعد. اور دوسرے میں پشین میں 14 میں سے 60 ووٹ کاسٹ ہوئے تھے. تو بے قاعدگی بھی انتہا سے زیادہ ہوئی، اور ایم کیو ایم کو تو غنڈہ گردی کا لائسنس دے دیا گیا. بعض جگہ پولنگ کا عملہ بہت تاخیر سے پہنچا. قوم نے تو اپنا فیصلہ صادر کر دیا ہے، وہ اسے قبول نہیں کرتی. جو پالیسیاں ہیں حکومت کی اور یعنی اسٹیبلشمنٹ کی، تو اب یہ فیصلہ جو ہے کرنا ہے اپنا اسٹیبلشمنٹ کو، جن لوگوں کی وہ سرپرستی کر رہی ہے ان سے مشورہ کر کے کہ اسے کیا کرنا ہے. فیصلہ تو ایک ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے فرشتے ہیں اور انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. حکمت عملی ہی کی غلطیاں اگر گنیں تو قومی اسمبلی چھوڑنا اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دینا. چودھری پرویز الہی آخری وقت تک سمجھاتے رہے کہ ایسا نہ کریں، یہ بڑا تباہ کن ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ ٹھیک اس وقت جب آپ کے ووٹ 70%، 65%، 70%، 60% پکے ہو چکے ہیں، اس وقت بھی محاذ کی فضا قائم رکھنا، اور بہت سی غلطیاں، امیدواروں کا انتخاب اتنا برا، وہ تو خیر ہمیشہ ہی پی ٹی آئی میں ہوتا ہے، اس دفعہ تو مجبوری بھی بہت تھی. اور بہت سے لوگ جو کوئی بھی ذرا احساس اور درد رکھتے ہیں انہوں نے حمایت کی پی ٹی آئی کی کہ اس وقت وہ مظلوم ہیں. ظاہر ہے مظلوم ہی نہیں تھے، بہت مظلوم تھے، انہوں نے بھی غلطیاں کی. لیکن یہ ہے کہ اتنا ظلم کیا گیا اور اتنا جبر کیا گیا اور اتنی توہین کی گئی اور کوئی حد ہی نہیں ہے. یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد جو اب تک جیت رہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کی فتح کا اعلان کیا جائے گا، اور کیا جائے تو یہ ایک معجزہ ہی ہوگا. سمیت یعنی 75 برس کے قریب ان کی عمر ہے، کینسر کی وہ مریض ہیں، خواتین کو جیلوں میں رکھا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا. عدلیہ نے، میڈیا نے، سول سروس نے، سب نے مجبوری سے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا، اور اس کے باوجود قوم نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. یعنی اتنی مجبوریوں کے ساتھ، ایک جیسے ایک کشتی ہو اور اس میں ایک آدمی کا ایک ہاتھ باندھ دیا جائے پشت پر اور کہا جائے کہ آؤ کشتی لڑو، اور اس کے باوجود اسے شکست نہ دی جا سکے، تو یہ اس کی فتح ہے نا. واضح طور پر پی ٹی آئی کو حمایت حاصل ہے. میڈیا نے جھوٹی خبریں چھاپی، حتیٰ کہ آج مجھے بہت صدمے سے کہنا پڑتا، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، میں نے بہت اچھا وقت وہاں گزارا ہے. اگر مجھے وہاں سے جانا پڑا، جس کا الحمدللہ مجھے کوئی قلق نہیں ہے، تو وہ دباؤ کی وجہ سے، جو فیصلہ کرنے والوں کے اور شریف خاندان کے دباؤ کی وجہ سے مجھے وہ ادارہ چھوڑنا پڑا. اس ادارے نے یہ خبر نشر کر دی کہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ تو کسی نے پی ٹی آئی کیا، کسی نے بھی بائیکاٹ نہیں کیا. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ظاہر ہے اس کا نقصان تو انہی کو پہنچا.
اچھے بھلے سلیقہ مند سلیقہ شار پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور کیا کیا؟ یعنی فعال طبقات میں تو بہت سو نے سرنڈر کر دیا، سول سروس نے، میڈیا نے، وکلاء نے کوئی تحریک نہیں چلائی، وہ چلا سکتے تھے لیکن وہ بٹ گئے، اور کچھ اور پراسرار عوامل بھی نظر آتے ہیں۔ مگر قوم نے فیصلہ دے دیا۔ میرا نہیں خیال کہ اگر ذرا سی بھی ہوش مندی باقی ہے تو عمران خان کو اب زیادہ دیر جیل میں رکھا جا سکے گا، اور دنیا جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھ لیں گے اگلے 2-3 دن میں سے اڑا کر رکھ دے گا۔ ہمارا میڈیا تو نہیں بولے گا، دباؤ بھی بہت ہے اور اشتہار بھی صرف سرکاری ملتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کے لیے لوگ میسر ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو بھاڑے کے ٹٹو ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو مخالف ہیں عمران خان کے، ان کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ میں تو کسی کو کبھی لفافہ صحافی کا لفظ کبھی میری لغت میں تو ہے نہیں، میں تو کبھی استعمال ہی نہیں کرتا، لیکن بہرحال انڈیویجول اخبار نویسوں میں بہت سے نے جرت کا مظاہرہ کیا، بعض کو ملک چھوڑنا پڑا، ارشد شریف شہید ہو گئے، بہت سے لوگوں نے خود کو اپنے خاندانوں کو خطرے میں ڈالے رکھا۔ قوم نے زندگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میرے لیے یہ امید اور امکان کی شام ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ صبر و تحمل اور حکمت سے کام لیا جائے۔ گالی گلوچ کوئی چیز نہیں ہے، میں بار بار درخواست کرتا ہوں کہ گالی گلوچ نہ کی جائے۔ جب دلیل کی طاقت موجود ہو، اللہ کی کتاب میں لکھا ہے جو ہلاک ہوتا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہوتا ہے۔ بار بار میں اصرار کے ساتھ یہ آیت پڑھتا ہوں، اور ظاہرہ پڑھنی چاہیے بار بار۔ جو ہلاک ہوا وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہوا، اور جو زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا۔ دلیل دیجئے، تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیجئے، اور تحمل اور صبر یہ نہیں ہوتا کہ جد و جہد ترک کر دی جائے، بلکہ جد و جہد زیادہ کی جائے، اظہار کم کیا جائے، جد و جہد زیادہ کی جائے۔ قوم مبارکباد کی مستحق ہے، اور جنہوں نے جبر اور ظلم کیا انہیں خود کو امنڈ کرنا چاہیے، اور جب وہ خود کو امنڈ کرنے کی طرف مائل ہوں تو ان سے انتقام لینے کی بجائے اور انہیں برا بھلا کہنے کی بجائے انہیں معاف کر دیا جائے۔ میرا خیال ہے یہی پاکستان کی بقا کا راستہ ہے، اس کے سوا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ لیٹ نائٹ انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے آپ سے۔